جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش کہانیاں۔ پوسٹ مارٹم قسط نمبر 4۔ حوالدار شمشاد کے جانے کے بعد میری فرمائش پر چودھری قربان مجھے اپنی بڑی بھابھی رشیدہ کے پاس لے گیا۔ رشیدہ کا کمرہ چودھری فرمان کی خوابگاہ سے مغربی سمت واقع تھا۔ وہاں تک رسائی کے لیے ہم نے فرمان علی کی خوابگاہ کو ٹچ نہیں کیا، بلکہ قربان علی برآمدے کے راستے مجھے ادھر لے گیا۔ وہ برآمدہ کسی حد تک انگریزی کے حرف یو سے مشابہ تھا، جو چودھری فرمان، اس کی پہلی بیوی رشیدہ اور دوسری بیوی رخسانہ کے کمروں کو کور کرتا تھا۔ ان کے کمروں کا ایک ایک دروازہ اس برآمدے میں کھلتا تھا۔ مجھے رشیدہ کے کمرے میں لے جانے سے قبل قربان نے اسے میرے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے دروازہ بند نہیں کیا، لیکن قربان کو کمرے کے اندر رکنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ وہ بحالت مجبوری برا سا منہ بنا کر دروازے کے باہر موڑا ڈال کر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ وہ ہماری گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سن سکے گا۔ رشیدہ بیگم کی عمر لگ بھگ 55 سال رہی ہوگی۔ وہ بھاری جثے کی ایک خاموش طبع عورت تھی۔ یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ رشیدہ کی بے اولادی کے سبب چودھری فرمان نے دوسری شادی کی تھی۔ اب وہ کسی عضو معطل کی طرح اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ پتہ نہیں چودھری اسے اپنے بیڈ روم میں بھی بلاتا تھا یا نہیں۔ میں نے نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں اظہار تعزیت کیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور نہ ہی لبوں سے آہوزاری پھوٹی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے نہیں بلکہ میرے پاس کسی نادیدہ و تعجب خیز چیز کو دیکھ رہی ہو۔ لیکن میرا یہ احساس اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے میرے باقاعدہ سوال کے جواب میں لب کشائی کی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، آپ کے خیال میں چودھری فرمان کو کس نے قتل کیا ہے؟ وہ دیدے پھیلانے کے بعد دھیمی آواز میں بولی، تھانے دار جی، میں نے خود چودھری کو چھت سے لٹکے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے کمرے میں گئی تھی۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن سب کی دیکھا دیکھی مجھے بھی جانا پڑا۔ کچھ بھی صحیح، چودھری میرا شوہر تو تھا۔ وہ بے ربط باتوں کے درمیان چند لمحات کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اسی دھیمے پن سے بات جاری رکھتے ہوئے بولی، صاف نظر آ رہا تھا چودھری نے گردن میں پھندا ڈال کر خودکشی کی ہے۔ میں نے سنا ہے آپ نے فرمان علی کی لاش کو چیر پھاڑ کے اسپتال بھجوا دیا ہے۔ رشیدہ بیگم کے انداز گفتگو سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اپنے دل میں چودھری فرمان کے لیے نیک جذبات نہیں رکھتی تھی۔ نرگس نے بھی کچھ اسی نوعیت کے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ چودھری فرمان علی حویلی کے اندر اور باہر یکساں طور پر ناپسند کیا جاتا تھا۔ میں نے رشیدہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ خیر طبی موت کے سلسلے میں پوسٹ مارٹم ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقع سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں چودھری فرمان نے خودکشی کی ہے، لیکن آپ کا دیور تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ قربان پکا بدمعاش ہے، وہ آواز دباتے ہوئے بولی، وہ کہانی میں نے بھی سنی ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر کھلے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا۔ اس دروازے کے ساتھ ہی ایک طرف موڑے پر قربان علی پراجمان تھا۔ مجھے امید تھی کہ ہماری باتیں اس کی سماعت تک نہیں پہنچ رہی تھی، کیونکہ ہم نے احتیاطاً اپنے لہجوں کو دھیما اور محفوظ رکھا تھا۔ میں نے رشیدہ بیگم کو ٹٹولنے والی نگاہ سے دیکھا اور پوچھا، اگر چودھری فرمان نے واقعی خودکشی کی ہے تو پھر آپ کا دیور نرگس کو قاتل قرار دینے کے لیے کیوں زور لگا رہا ہے؟ نرگس سے اسے کیا پرخاش ہے؟ اس نے نرگس کو بڑی بے دردی سے مارا بھی ہے۔ اس مار پیٹ کی مجھے بھی اطلاع ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں تھوڑی دیر پہلے آپ نے نرگس کو علاج کی غرض سے اسپتال بھجوا دیا ہے۔ وہ بدستور اپنے لہجے کو دھیما اور یقینی رکھتے ہوئے بولی، یہ آپ نے بہت نیک کام کیا ہے، بیچاری نرگس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ میں حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ رشیدہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ وہ بڑھیا جیسی لا تعلق اور کونا نشین دکھائی دیتی تھی، حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔ اس کی معلومات بڑی کرنٹ تھی اور یقینی طور پر ان معلومات کا ذریعہ کوئی گھریلو ملازم ہی ہو سکتا تھا۔ رشیدہ بیگم کی ایک اور بات نے مجھے چونکا دیا۔ وہ اپنے رویے سے قربان کے خلاف اور نرگس کے حق میں دکھائی دیتی تھی۔ میں نے ایک کریدنے والے انداز میں پوچھا، قربان علی نرگس سے دشمنی کیوں نکال رہا ہے؟ میں نے اس کے منہ سے چند نازیبا باتیں بھی سنی ہے۔ وہ نرگس پر بڑا گھٹیا الزام بھی لگا رہا تھا۔ اس نے حبیب کا ذکر کیا ہوگا۔ رشیدہ نے سوال نظر سے مجھے دیکھا۔ بڑی بھی بہت پہنچی ہوئی ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ پرمعنی انداز میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولی، نرگس بڑی بے بس اور بے کس عورت ہے، مجھے اس بیچاری پر بڑا ترس آتا ہے، لیکن فرمان کیا کہ کسی کی پیش نہیں چلتی تھی، لہٰذا میں بھی خاموش رہتی تھی، مگر میرا دل نرگس کے لیے کڑتا رہتا تھا۔ اس حویلی میں اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا رہا ہے۔ پھر چند لمحے توقع کرنے کے بعد وہ درخواست آمیز لہجے میں بولی، فرمان علی تو اب باقی نہیں رہا، لیکن قربان جیسا موذی ابھی زندہ ہے۔ تھانے دار پتر، ذرا سوچ سمجھ کر اس کیس کو حل کرنا، کہیں نرگس بے گناہی نہ ماری جائے۔ میں نے کہا، آپ نرگس کو بے قصور سمجھتی ہیں اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ چودھری نے خودکشی کی ہے۔ چودھری قربان نرگس پر قتل کا جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔
میں چند لمحات تک خاموش رہ کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر گھمبیر لہجے میں بولا، اگر آپ کی خواہش ہے کہ نرگس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو تو پھر آپ کھل کر مجھے بتائیں، چودھری کی خودکشی کا سبب کیا ہے؟ چھوٹا چودھری کیوں نرگس کا دشمن بنا ہوا ہے؟ نرگس اس سارے قصے میں بیچاری کیوں ہے؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، اونچی دیواروں والی اس حویلی میں بڑی نیچی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ چودھری فرمان بہت ہی ظالم اور جابر شخص تھا، کوئی اس کے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ اس حویلی بلکہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور اس لیے اس کے خلاف سچ بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں خاموش بیٹھا بڑی توجہ سے اسے سنتا رہا۔ وہ تھوڑے تبکوں کے بعد گویا ہوئی، برسوں پہلے میں ابھی آ کر اس حویلی میں آئی تھی، اس وقت بڑے چودھری صاحب زندہ تھے، میں فرمان کے باپ کی بات کر رہی ہوں۔ چودھری سلطان یعنی میرا سسر قدرے معقول آدمی تھا، فرمان نے اپنے بیٹے کا نام دادا کے نام پر رکھا تھا۔ وہ ذرا متوقف ہوئی، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی، جب کئی برس گزر جانے کے بعد بھی میری گود ہری نہ ہوئی تو چودھری فرمان نے دوسری شادی کے لیے پر تولنا شروع کر دیے۔ میں اس کی ضد کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش رہنے ہی میں عافیت جانی، چنانچہ چودھری نے رخسانہ سے شادی کر لی۔ اس واقعے سے میرے دل پر جو بیتی، اس کا احوال جاننے کے لیے چودھری کے پاس وقت تھا، نہ ہی کسی اور کے پاس فرصت۔ بہرحال وہ چند ثانیے چپ رہنے کے بعد دوبارہ کہنے لگی، رخسانہ کے بدن سے چودھری کی 2 اولادیں سلطان اور فرزانہ پیدا ہوئی۔ اب ماشاءاللہ سلطان تو جوان ہو چکا ہے، فرزانہ بھی 8 سال کی تھی۔ بیٹا بیٹی کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا چودھری تیسری شادی کا ارادہ باندھے گا، لیکن وہ اس کام میں کود پڑا اور نرگس سے زبردستی نکاح کر کے اسے حویلی میں ڈال دیا۔ نرگس بیچاری نے اپنے دل سے اس شادی کو قبول نہیں کیا، اور وہ اس بلند و بالا حویلی کے اندر ہر روز مرتی تھی اور ہر روز جیتی تھی۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے تھانے دار صاحب؟ بات ختم کر کے اس نے سوالے نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، نرگس سے زبردستی شادی رچانے کی کیا کہانی ہے؟ اس نے ایک طویل سانس خارج کی، معنی خیز انداز میں کھلے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا، پھر اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہوئے بولی، وہ منحوس باہر بیٹھا ہے۔ اس کا اشارہ چھوٹے چودھری قربان علی کی طرف تھا، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، آپ نرگس سے پوری کہانی سن لینا، مختصر طور پر بتاتی ہوں۔ نرگس کی حسن و خوبصورتی پر چودھری من مٹا تھا، اس نے نرگس کو اپنی راہ پر لانے کی کوشش کی، لیکن خلاف توقع نرگس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور چودھری کو خوب کھری کھری سنائی۔ چودھری جیسے جابر شخص کے لیے یہ کسی بے عزتی سے کم نہیں تھا۔ ایک معمولی سی لڑکی نے اس کے سامنے زبان چلائی تھی۔ اس رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے چودھری نے چند روز بعد نرگس کو اغوا کروا لیا، پھر اس کے والدین کو بھی وہیں بلا لیا، اور بندوقوں کے سائے میں چودھری کی ایما پر نرگس کا نکاح اس سے پڑھوا دیا گیا۔ چودھری نے نرگس کو اس کے ماں باپ کے حوالے سے اتنی سنگین دھمکی دی کہ وہ مجبور ہو گئی، اور لگ بھگ 1 سال سے وہ اس حویلی میں مجبوری کی زندگی گزار رہی ہے، بلکہ تھی اب تو مجبور کرنے والا جابر باقی نہیں رہا۔ وہ خاموش ہوئی تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ رشیدہ بیگم نے نرگس کے لیے معمولی لڑکی کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے چودھری قربان علی اسے نیچ ذات سے تعبیر کر چکا تھا۔ اس حوالے سے میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے بتایا، نرگس ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا باپ شوکت حسین مراد پور کا جولاہا ہے، کنول کیچڑ اور گلاب کانٹوں میں کھلتا ہے۔ قدرت نے اگر نرگس کو بے حد حسین و جمیل بنایا ہے تو اس میں بیچاری کا کیا قصور؟ وہ اپنے خاندانی پس منظر سے کیوں کا چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے؟ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں نے اگرچہ نرگس کو بڑی قسم پرسی کی حالت میں دیکھا ہے، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں۔ وہ خاموشی سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے پوچھا، یہ چھوٹا چودھری قربان علی کیوں ہاتھ دھو کر نرگس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ وہ اسے فرمان علی کی قاتل ثابت کرنے کے لیے پورا زور مار رہا ہے۔ یہ بھی اپنے بھائی سے کچھ کم نہیں۔ وہ نفرت زدہ نظر سے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اپنے خاندان کی اوچ نامی کا اسے بڑا خیال ہے، یہ کسی بھی تو نرگس کو حویلی میں لانے کے حق میں نہیں تھا۔ ٹاٹ میں مخمل اور مخمل میں ٹاٹ کے پیمند کی باتیں کر رہا تھا، لیکن بڑے بھائی کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ پھر نرگس کے یہاں آتے ہی ان دونوں میں سر جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہ فرمان علی کو اپنا شوہر تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی اور گاہے بگاہے اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتی رہتی تھی۔ جواب میں قربان علی اسے موری کی اینٹ چبارے میں چنائی کے تانے دیتا رہتا۔ الغرض ان دونوں میں خدا واسطے کا بیر تھا۔ رشیدہ نے اپنے تئیں بھرپور وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میری تسلی نہ ہو سکی۔ یا تو رشیدہ بیگم نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی، یا پھر وہ بہت ہی باتوں سے بے خبر تھی۔ بہرحال میں نے اس حوالے سے اس زیادہ کریدنا ضروری نہ سمجھا اور چودھری قربان علی کو فوکس کرتے ہوئے پوچھا، اب ذرا چودھری کی خودکشی کا سبب بھی بتا دیں۔ آپ کا دعویٰ ہے چودھری کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اس نے اپنے ہاتھوں خود کو موت کے حوالے کیا ہے۔ کیا آپ نے اسے چھت سے لٹکے ہوئے نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ بولی، اگر آپ نے دیکھا ہے
تو نرگس جیسی دھان پان عورت کو بھی بغور دیکھا ہوگا۔ کیا نرگس کے لیے ممکن ہے وہ چودھری کی گردن میں پھندا ڈال کر اسے چھت سے ٹانگ دے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو؟ اتنا آسان کام تو نہیں ہے تھانے دار صاحب۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر بات جاری رکھتے بولی، اگر واقعی نرگس نے کام کیا ہوتا تو میرا خیال ہے وہ بڑے فخر سے اپنے کارنامے کا اقرار کر لیتی۔ آپ کا زیادہ زور اس بات پر ہے کہ یہ قتل نرگس نے نہیں کیا بلکہ چودھری فرمان علی نے خودکشی کی ہے۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا، کیا میں جاننا چاہتا ہوں کہ چودھری فرمان علی جیسے با اختیار آدمی کو اچانک خودکشی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے مجھے تکتی رہی۔ میں نے پراسرار لہجے میں کہا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ تامل کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولی، تھانہ دار صاحب، میرے خیال میں فرمان علی نے اچانک خودکشی نہیں کی بلکہ وہ یہ کام قسطوں میں کر رہا تھا۔ چھت سے لٹکنا تو اس زنجیر کی آخری کڑی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، میں نے متعجب لہجے میں کہا۔ وہ وضاحت کرتے بولی، تھانہ دار صاحب، اگر آپ خریداری کے لیے کسی بڑی دکان پر جائیں اور وہاں کوئی انتہائی حسین اور خوشنما شے آپ کو پسند آ جائے اور آپ اسے پیک کروا لیں، پھر جب ادائیگی کا وقت آئے تو جیب میں ہاتھ ڈالنے پر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے تو پلے کچھ ہی نہیں، تصور کریں اس موقع پر آپ کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ میں حیران و پریشان اس تجربہ کار بڑھیا کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، چودھری بھی نرگس جیسی حسین اور جوان لڑکی کو اٹھا کر حویلی میں لے آیا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ اس کا پلہ تو خالی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہر رات وہ ندامت کا سامنا کرتا رہا اور آخرکار اس نے روز روز کی خیفت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خودکشی کر لی۔ آپ میری بات تو سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اس بات میں گردن لائی اور کہا، کسی شوہر کے بارے میں اس کی بیوی کا بیان بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ میں آپ کی بات کو رد نہیں کر سکتا، لیکن میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، تھانہ دار صاحب، میں تو چودھری فرمان کی صرف نام کی بیوی بن کر رہ گئی تھی۔ رخسانہ سے شادی کے بعد وہ کچھ عرصے تک مجھ پر مہربان رہا، پھر رفتہ رفتہ اس کی پوری توجہ رخسانہ پر مرکوز ہو گئی۔ میں نے چودھری کی جس خامی کا ذکر کیا ہے وہ تو ایک سال پہلے مجھے رخسانہ نے بتائی تھی، جب چودھری نے زبردستی نرگس سے شادی رچائی تھی۔ رخسانہ کی بات سن کر مجھے حیرت تو ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس بات کا افسوس بھی ہوا کہ نرگس کے ساتھ زیادتی در زیادتی ہو رہی ہے۔ میں نے تعجب خیز نظر سے رشیدہ بیگم کو دیکھا اور کہا، آپ کا اور رخسانہ کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن چودھری نے جانتے بوجھتے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا کہ اسے کسی قسم کی ندامت کا سامنا کرنا پڑے؟ ہوس اور حرص کی ابتدا تو ہوتی ہے لیکن انتہا کوئی نہیں ہوتی تھانہ دار صاحب، وہ فلسفیانہ انداز میں بولی۔ چودھری فرمان علی بلا کا حریص اور ہوس پرست تھا۔ اس نے کسی قسم کے سنگین نتائج کی پرواہ کیے بغیر نرگس سے زبردستی شادی رچا کر اسے حویلی میں ڈال دیا تھا۔ رشیدہ بیگم سے ہونے والی گفتگو میں روانی اور تسلسل نہیں تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ کمزور اور نقیہ تھی، رک رک کر بولتی اور تھک کر خاموش ہو جاتی۔ 55 سال اتنی بھی زیادہ عمر نہیں ہوتی، لیکن چودھری کے ناروا سلوک اور ازواجی بے توجہی نے اس وقت سے پہلے اسے ضعیف اور ناتواں بنا دیا تھا۔ وہ کسی عضو معطل کی طرح حویلی کے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ اس کی صحت اور ظاہری حالت سے مجھے لگا کہ اگر وہ کچھ عرصہ مزید اسی کیفیت میں رہی تو بہت جلد جنت مکانی ہو جائے گی۔ میں اس کی بے ربط اور شکستہ باتوں کو ایک ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی ذہنی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رشیدہ کے پاس سے اٹھنے سے قبل میں نے اسے پوچھا، یہ حبیب نامی بندے کا کیا قصہ ہے؟ چودھری قربان علی کا دعویٰ ہے کہ نرگس نے حبیب کی مدد سے چودھری فرمان کو قتل کیا ہے۔ وہ بکواس کرتا ہے۔ اس نے ناپسندیدہ نظر سے کھلے ہوئے دروازے کو دیکھا اور بولی، حبیب بیچارہ تو بہت ہی سیدھا سادہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہے۔ وہ رشتے میں نرگس کا پھوپھی زاد ہے۔ نرگس کا باپ حبیب کا ماموں لگتا ہے۔ نرگس اور حبیب کی منگنی ہو چکی تھی، مگر چودھری فرمان نے شب خون مارا اور نرگس کو زبردستی اغوا کر کے اس سے شادی کر لی۔ ظاہر ہے حبیب چودھری فرمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لہٰذا زہر کا گھونٹ اور خون کے آنسو پی کر رہ گیا۔ حبیب کے حوالے سے نرگس کو قتل کرنے کے کیس میں ملوث کرنا چھوٹے چودھری کی سازشی ذہن کا کارنامہ ہے، ورنہ حبیب اس حویلی میں قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ قتل وتل تو بہت دور کی بات ہے تھانہ دار صاحب، آپ مراد پور جائیں تو حبیب سے ضرور ملے، آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں چودھری فرمان کی دوسری بیوی یعنی رخسانہ کے پاس بیٹھا اظہار تعزیت کر رہا تھا۔ چودھری فرمان چاہے جیسا بھی تھا، لیکن اس کی موت پر لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرنا میرا فرض تھا۔ رخسانہ کی عمر بھی لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ وہ اچھی شکل و صورت کی مالک تھی اور شوہر کے ضیاء پر کافی افسردہ دکھائی دیتی تھی۔ چودھری کی موت کے حوالے سے اس سے کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس نے نہ تو نرگس کو قاتل ٹھہرایا اور نہ ہی چودھری کی خودکشی پر زور دیا۔ قربان علی کے بارے میں بھی اس نے کھل کر بات نہیں کی۔ وہ خاصی سنجیدہ اور محتاط نظر آتی تھی۔ میں نے رخسانہ کا سرسری بیان نوٹ کیا، پھر ایک خاص زاویے سے رشیدہ بیگم کے انکشاف کی تصدیق چاہی تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ آپ کو کس نے بتائی ہے یہ بات؟
اس کے سوال میں بے حد بےتابی تھی۔ میں نے صاحب کو اسے کام لیتے ہوئے کہا، رشیدہ بیگم نے، اور اس کو بھی آپ نے بتایا تھا، نرگس سے شادی کے موقع پر آپ دونوں میں اس موضوع پر تفصیلی بات ہوئی تھی؟ وہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی۔ میں آپ کی خاموشی کو تصدیق سمجھوں؟ جی، حقیقت تو یہی ہے، وہ نحیف آواز میں بولی۔ اس کا مطلب ہے آپ رشیدہ کے خیالات سے متفق ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، رشیدہ کے کون سے خیالات؟ یہی کہ چودھری فرمان نے مسلسل ندامت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ جی، میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے سادگی سے کہا، اپنی رائے دے سکتی ہیں؟ جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے چودھری صاحب کی خودکشی پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ یقین نہ آنے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ ہمارے درمیان بڑے نارمل انداز میں بات چیت ہو رہی تھی۔ ہمیں سرگوشیوں اور احتیاط کا سہارا نہیں لینا پڑ رہا تھا، کیونکہ چودھری قربان مجھے رخسانہ کے پاس پہنچا کر خود وہاں سے ہٹ گیا تھا، جبکہ رشیدہ کی باری پر وہ دروازے کے باہر موڑا ڈالے بیٹھا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ رشیدہ کی بنسبت رخسانہ کو قابل بھروسہ سمجھتا تھا۔ یہی صورت رخسانہ کے رویے سے بھی جھلکتی تھی۔ رشیدہ کے برخلاف اس نے ابھی تک قربان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ میرے سوال کے جواب میں کہنے لگی، اول تو یہ کہ چودھری صاحب کوئی بزدل یا کمزور انسان نہیں تھے کہ وہ خودکشی کے سوا انہیں کوئی راستہ نظر نہ آتا۔ نرگس سے شادی سے قبل وہ اپنے نقص سے واقف تھے۔ اگر انہیں ایسی تشویش ہوتی تو وہ ہرگز تیسری شادی نہ کرتے۔ وہ ذرا دیر کے لیے خاموش ہوئی تو پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، میں مانتی ہوں کہ نرگس سے انہوں نے زبردستی شادی کی تھی۔ اس میں نرگس کی مرضی شامل نہیں تھی، اس لیے وہ ان سے اکھڑی اکھڑی اور بیزار رہتی تھی۔ بعض اوقات تو وہ اپنی نفرت کا برملا اظہار بھی کر دیتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چودھری صاحب اس سے دبنے لگے اور اپنی کسی خامی کے باعث مجبور ہو کر خودکشی کر لیں۔ میں چودھری فرمان کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر اس حوالے سے نرگس انہیں کچھ تانا دیا ہوتا تو اپنی جان ختم کرنے کے بجائے نرگس کو زندہ گاڑ دیتے۔ میں بڑی گہری نظر سے رخسانہ کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ چودھری فرمان علی کے لیے اپنے دل میں ہمدردی اور حمایت کے جذبات رکھتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ چودھری اس کے 2 بچوں کا باپ تھا۔ بچوں والی بیوی ویسے بھی بھاری ہوتی ہے، شوہر کی نظر میں اس کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ رخسانہ رشیدہ پر سوتن آئی تھی اور نرگس رخسانہ پر۔ نرگس اور رشیدہ کے دل میں چودھری کے نفرت ہی نفرت تھی، جبکہ رخسانہ اس سلسلے میں اپنے سینے کے اندر نرم گوشہ رکھتی تھی۔ نرگس کی نفرت، ناپسندیدگی اور بیزاری تو سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ چودھری نے اس کی مرضی کے خلاف زبردستی اغوا کے بعد اس سے شادی کی تھی۔ عورت اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بھول سکتی ہے، مگر وہ اپنے پندار کو لگنے والی ٹھیس کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ چودھری فرمان علی نرگس کے ماں باپ کو بندوقوں کے نشانوں پر رکھ کر اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی زندگی کے لیے چودھری سے نکاح پر آمادہ ہو گئی، تاہم اس مرحلے سے گزرتے ہوئے اس کا دل خون ہو گیا تھا۔ دل سے اس نے کبھی چودھری فرمان کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا۔ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے معصوم دل میں چودھری نے اپنے ہوس کے خونی پنجے گاڑ رکھے تھے۔ رشیدہ بیگم کی مخالفت کا سبب تو یہ نظر آتا کہ چودھری نے دوسری شادی کے بعد اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا، اور پھر تیسری شادی کے بعد تو وہ کسی گنتی میں شمار نہ رہی۔ وہ اپنے کمرے میں اس طرح پڑی رہتی جیسے بیکار اور ناقابل استعمال سامان سٹور میں پھینک دیا جاتا ہے۔